السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیر خیریت۔ بیٹا، علی تو دیر سے آنے کا کہہ کر گیا تھا، تم خواہ جاگ کر کیوں تھک رہی ہو؟ پاپا کی آواز پر اس نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا اور دھیمی سی مسکان چہرے پر سجا لی۔ جی پاپا، میں بس سونے جا رہی ہوں۔ اس کے جواب پر وہ بے اختیار مسکرا دیے تھے، جانتے تھے کہ علی کی واپسی سے پہلے اس نے سونا نہیں ہے۔ بس تو پھر کمرے میں جا کر لیٹو، اتنی ٹھنڈ میں ٹیرس پر کھڑے ہونے سے سوائے بیماری کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور علی اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ اب ایک آرکیٹیکٹ ہے اور صاحب اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہلے گلے میں مصروف ہوں گے، لہٰذا تم بھی اس کی فکر چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ۔ پاپا کی بات کے جواب میں اسے ناچار اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے پڑے، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہیں ریلنگ پر کونیاں ٹکا کر اس کا انتظار کرتی رہے۔ اسے اس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر پاپا اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ اندر آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ گھڑی کی ٹک ٹک سنتی علی کی راہ تک رہی تھی۔ 1:30 بجے قریب گیٹ کھلنے اور پھر گاڑی اندر آنے کی آواز سنائی دی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سیڑھیوں پر علی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ اس کی ناراضگی کے خوف سے جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسی وقت وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور اسے جاگتا دیکھ کر خفگی بھرے انداز میں بولا، پتہ تھا مجھے آپ جاگ رہی ہوں گی، سارا وقت اسی ٹینشن میں گزرا کہ آپ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، حالانکہ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ آپ سو جائیں گی۔ وہ اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر مسکرائے ہوئے بولی، لو تمہارے انتظار میں کون جاگ رہا ہے؟ وہ تو میں فلم دیکھ رہی تھی، ابھی ختم ہوئی ہے، اب آپ مجھ سے جھوٹ بھی بولا کریں گی؟ وہ بڑے افسوس سے کہنے لگا، پری آپ میرے لیے خود کو اتنی اذیت دیتی ہیں، سچ مجھے اس وقت بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کے بال اپنے ہاتھوں سے بکھیرتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی، میرا خیال ہے کہ شرمندہ صاحب اب آپ خود بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں، باقی کا افسوس وغیرہ کل کے لیے اٹھا کر رکھیں۔ وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے چلا گیا تو وہ خود بھی دوبارہ لیٹ گئی۔ ممی، یہ بلینکٹ کتنا خوبصورت ہے! طیبہ کی آواز پر حمیرہ نے بیگ میں سامان رکھتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ بیڈ پر بکھرے تمام سامان کو بڑے شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے کپڑے، سویٹرز، موزے، ٹوپے، مدر کیئر کے تمام پروڈکٹس اور بہت سی دیگر چیزیں جو حمیرہ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ وہ ان تمام چیزوں کو بڑی محبت سے تکتی ممی کا خوشی سے جھلملاتا چہرہ دیکھنے لگی تو اس کی خود پر مرکوز نگاہیں محسوس کر حمیرہ نے بیگ ایک طرف رکھ دیے اور اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، ہنی تمہیں بھائی کا شوق ہے؟ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارا ایک بھائی ہو جس کے ساتھ تم کھیلو، شرارتیں کرو، شور ہنگامہ مچا کر سارا گھر سر پہ اٹھا رکھو؟ ان کی بات پر اس نے اثبات میں گردن ہلا دیا اور بولی، ممی میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی بہن بھائی ہو، مجھے تو گھر میں اتنی خاموشی لگتی ہے، بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ اب آپ اور پاپا تو ایک دم بس میرا بھائی آ جائے پھر تو مجھے کسی فرینڈ کے گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہم لوگ ایک ساتھ سائیکلنگ کیا کریں گے، ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کریں گے اور سوئمنگ کرنے جایا کریں گے اور اسکول بھی ایک ساتھ جایا کریں گے۔ وہ انہیں اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کرنے لگی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑیں، تمہارا ارادہ تو اسے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسکول لے جانے کا لگ رہا ہے، بھائی یہ تو فاؤل ہے۔ ممی کی بات پر وہ جھیپ سی گئی جبکہ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے پرسوچ انداز میں بولی، ہنی تمہیں جیلسی تو نہیں ہوگی اس سے؟ جیلسی کس بات کی ممی؟ وہ حیران ہوئی۔ جیلسی اس بات کی وہ تمہاری محبت شیئر کرنے آ رہا ہے، آخر تمہارے 7.5 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دے گا وہ۔ ممی کی بات پہ وہ قدرے برا مان کر بولی، جی نہیں، اس سے بالکل بھی جیلس نہیں ہوں گی، بلکہ میں تو اس سے بہت پیار کروں گی، آپ سے اور پاپا سے بھی زیادہ، میں اس سے بس بہت پیار کروں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، پتہ نہیں میں یہ دیکھ پاؤں گی یا نہیں۔ ممی کی بات اس کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ حیران ہو کر ان کا چہرہ تکنے لگی تھی جبکہ وہ کچھ چپ چاپ اور بجھی ہوئی نظر آنے لگی۔ ہنی تم مجھ سے ایک پرومس کرو گی؟ ممی نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا تو وہ اپنے چہرے پر بچپنے کی سچی اور سادی سی معصومیت لیے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تم بھائی کا ہمیشہ بہت خیال رکھو گی، اگر میں کہیں چلے گئی تو تم اسے کبھی بھی میری کمی محسوس نہیں ہونے دو گی، اس سے بہت پیار کرو گی، بولو ہنی کیا تم کرو گی؟ ول یو ٹیک کیئر آف ہیم؟ وہ ان کی بات کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پائی تھی تو کہتی کیا،
ممی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے اپنی سمجھ کے حساب سے بڑا معقول سوال کیا تو حمیرہ نے ایک طویل سانس لے کر اس کے ہاتھ چھوڑ دیا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، کہیں نہیں جانو، میں تو بس ایسے ہی تم سے پوچھ رہی تھی کہ تم بھائی سے کتنا پیار کرو گی۔ اب ایسا کرو تم جا کر اپنا ہوم ورک کرو، میں بھی سامان کی پیکنگ سے کچھ تھک سی گئی ہوں، اس لیے تھوڑا سا ریسٹ کروں گی۔ ممی نے حسب عادت اس کے گال پر پیار کیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد حمیرہ ابھی بیڈ پر لیٹ گئیں اور خود کو سرزش کرنے لگی کہ طیبہ سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ ابھی اتنی چھوٹی اور معصوم ہے کہ ان کی بات تو کیا سمجھے گی بلکہ الٹا کچھ ڈر جائے گی، مگر خود ان کا دل عجیب سے وہموں میں مبتلا تھا۔ انہیں لگتا تھا وہ ننھا فرشتہ جس کی آمد کی وہ خود سے زیادہ منتظر ہیں جب اس دنیا میں آئے گا تو شاید وہ خود یہاں نہیں رہیں گی۔ وہ اپنی یہ تمام فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھیں کہ شعیب نے ان کی ایک آدھ مرتبہ اس قسم کی باتوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا اور انہیں وہمی اور پاگل قرار دے دیا تھا۔ بظاہر ان کے اس طرح سوچنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی، ان کا کیس بالکل نارمل تھا، تمام میڈیکل رپورٹس اور ڈاکٹرز کی آرا پازیٹیوز تھیں، مگر وہ اپنے اس دل کا کیا کرتیں جو ہر لمحے یہی کہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں ایک سانحہ رونما ہونے والا ہے، وہ ابھی بہت سا جینا چاہتی تھیں اپنے عزیز جان شوہر کے لیے، اپنی محبتوں بھرے آشیانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے، مگر ان کا وجدان انہیں کسی انہونی کے ہونے کی پیشگی اطلاع دے رہا تھا۔ شعیب مراد جو ان کے فرسٹ کزن تھے، ان سے حمیرہ کی شادی خالصاً شعیب کی پسند سے ہوئی تھی۔ وہ ان کے سگے پھپھیزاد تھے اور نند بھاوج کی روایتی چپقلش کی وجہ سے دونوں ہی طرف سے شادی کی سخت مخالفت کی گئی تھی، مگر شعیب کو پتہ نہیں اس میں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی اس خواہش سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ ان کی ضد کے آگے آخرکار گھر والوں کو ہار ماننی ہی پڑی تھی اور یوں حمیرہ بیاہ کر ان کے گھر آ گئیں۔ شادی کے بعد شعیب کی اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر حمیرہ حیران رہ گئی تھیں۔ وہ ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور وہ اس چاہتوں کی پھوار میں بھیگتی اپنی خوش نصیبی پر خود ہی رشک کیا کرتیں۔ شعیب ایک اچھے اور محبت کرنے والے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی کامیاب اور مستند سرجن بھی تھے۔ ٹرانسپلانٹیشن میں ان کی مہارت اور ہنرمندی کے بڑے بڑے سرجنز متعارف تھے۔ ان کے گریڈ پر بے شمار کامیاب آپریشن تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنا ذاتی ہاسپٹل تعمیر کروایا، پھر کچھ ہی عرصے میں ان کے ہاسپٹل میں اپنی ایک شناخت اور نام پیدا کر لیا۔ شادی کے 1 سال بعد طیبہ پیدا ہوئی تو وہ دونوں ہی بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوئے تھے۔ پھر آگے پیچھے پہلے پھوپھی جان اور پھر پھوپھا جان کا انتقال ہوا تو گھر میں صرف 2-3 ہی رہ گئے۔ شعیب اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی ان کی 2 بہنیں تھیں جو شادی کے بعد کینیڈا اور امریکہ میں مقیم تھیں۔ حمیرہ کو بیٹے کی شدید خواہش تھی، وہ چاہتی تھی کہ خدا انہیں ایک بیٹے سے نواز دے، بس پھر ان کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ بیٹے کے لیے ان کا اتنا شوق دیکھ کر شعیب مسکرا دیا کرتے تھے، مگر ان کی اس خواہش کی تکمیل فوراً نہ ہو سکی اور اب جب کہ طیبہ 7.5 سال کی ہو گئی تھی تو وہ دوسری مرتبہ پریگننٹ ہو گئی تھیں۔ آج کل میں کسی بھی روز انہیں ہاسپٹل چلے جانا تھا اور اسی لیے اکیلے ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود ہی تمام تیاریاں مکمل کی ہوئی تھیں۔ ممی رات سے ہسپتال گئی ہوئی تھیں، وہ گھر میں ملازمین کے ساتھ تنہا تھی۔ پاپا ممی کو ہسپتال لے کر جانے کے بعد نہ تو گھر آئے تھے اور نہ ہی کوئی فون کیا تھا۔ وہ صبح سو کر اٹھی تو دل اتنا اداس سا ہو رہا تھا کہ اس نے اسکول جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسے پاپا پر شدید غصہ آ رہا تھا جو ابھی تک آئے بھی نہیں۔ کیا وہ اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھنے ہسپتال نہیں جائے گی؟ صبح سے دوپہر ہو گئی، وہ یوں ہی بوکھلائی ہوئی ادھر سے ادھر پھرتی رہی۔ فون کی بیل بجی تو اس نے دوڑ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف پاپا کی آواز سن کر وہ خوشی سے بھرپور آواز میں بولی، پاپا میرا بھائی آ گیا، کیسا ہے وہ؟ ممی کیسی ہیں؟ وہ ایک سانس میں کئی سوال پوچھ گئی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں پاپا نے اسے کریم بابا کو فون دینے کے لیے کہا تو پاپا سے ناراض ہو گئی۔ میری بات کا جواب بھی نہیں دیا، کریم بابا کیا مجھ سے زیادہ اہم ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی کریم بابا کو بلا لائی۔ دوسری طرف پاپا نے پتہ نہیں کیا خبر سنائی تھی کہ کریم بابا کے منہ سے بے اختیار چیخ کی صورت
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نکلا تھا۔ 2-4 سیکنڈ وہ پاپا کی بات خاموشی سے سنتے رہے اور پھر انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں ریسیور واپس رکھ دیا۔ فون رکھ کر انہوں نے ایک نظر اس کے حیران پریشان چہرے پر ڈالی اور پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، ناسمجھ اور کم عمر، مگر کریم بابا کے اس طرح رونے نے اسے بری طرح سہما دیا تھا۔ جو بات اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ کریم بابا نے اسے بھینچ کر اپنے گلے سے لگایا تو وہ تڑپ کر ان کی گرفت سے نکل گئی اور الٹے قدموں چلتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایک ترہم بھری نگاہ اس پر ڈالی اور فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ ان کی آواز سن رہی تھی۔ انہوں نے اسلام آباد نانا کے گھر فون کیا تھا اور جو خبر وہ وہاں ان لوگوں کو سنا رہے تھے وہ ان کے کان سن تو رہے تھے مگر دل اور دماغ ان تمام باتوں کو ماننے سے انکاری تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ سب لوگوں سے چھپ کر لان میں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اندر سے لوگوں کی دھاڑیں مار مار کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سب کو چپ کرا دے اور اپنے گھر سے ہاتھ پکڑ کر ان تمام لوگوں کو نکال دے۔ پھر شام سے کچھ پہلے پاپا ممی کو لے آئے تھے۔ ممی کو آتا دیکھ کر وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی پاپا کے پاس آ گئی تھی۔ سوئی ہوئی ممی کو اس نے چیخ چیخ کر اور جھنجھوڑ کر کتنی ہی آوازیں دی تھیں مگر انہوں نے اس کی کسی بھی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اپنی گود میں ایک ننھی سی جان کو اٹھائے ہوئے پاپا نے آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ دھاڑیں مار مار کے رو پڑی تھی۔ پاپا ممی میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ تو میرے لیے بھائی لینے گئی تھی۔ آپ کہیے نا ان سے، وہ آپ کی بات مان لیں گی۔ پاپا ممی سے کہیے اٹھ کر بیٹھیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور اسے دلاسا دینے کی کوشش میں شعیب خود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ پھر وہ سب لوگ اس کی ممی کو پتہ نہیں کہاں لے گئے تھے۔ وہ چیختی رہ گئی تھی کہ میری ممی کو کہیں مت لے کر جاؤ مگر اس کی التجا کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ جس بھائی کی آمد کی وہ بھی ممی کی طرح منتظر تھی وہ آ گیا تھا مگر اس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ روتی سسکتی نینا ہی اس بچے کا خیال رکھ رہی تھی۔ پاپا خود سارا وقت کمرے میں بند رہتے تھے۔ اسی کی طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ممی کے انتقال کا تیسرا دن تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نینا کے ساتھ سو رہی تھی۔ علی بھی وہیں نینا کے برابر میں لیٹا پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر ممی اندر آئی تھیں اور دھیرے سے اسے پکارا تھا، ہنی۔ ممی کی پکار پر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے سامنے انہیں موجود دیکھ کر رونے لگی تھی۔ ممی آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئی ہیں؟ پلیز واپس آ جائیں۔ اس کی بات پر ممی نے اس کو اپنے گلے سے لگایا تھا اور بڑے پیار سے بولی تھیں، میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں سویٹ ہارٹ، اور دیکھو تم میری بہت ہی بہادر بیٹی ہو اور بہادر بچے اس طرح تو نہیں روتے۔ اگر تم اپنے آپ کو نہیں سنبھالو گی تو میرے علی کا دھیان کون رکھے گا؟ جانوں تمہیں بھائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اتنا کہ اسے کبھی میری کمی محسوس نہ ہو۔ تم ایسا کرو گی نا؟ ممی نے بڑی آس و امید سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گردن ہاں میں ہلا دی تھی۔ ممی اس کے جواب پر مطمئن ہو گئی تھیں۔ مسکراتی کھڑی ہونے لگیں تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر التجائی انداز میں کہا تھا، ممی مت جائیں پلیز، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواباً بولی تھیں، ہنی تم اکیلی تو نہیں ہو، پاپا ہیں تمہارے پاس اور علی بھی تو ہے، ان دونوں کے ہوتے ہوئے تم تنہا تو نہیں ہو۔ ممی نے اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر اس کی پکار پر روکنے کے باوجود وہ چلی گئی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر ممی کو آوازیں دے رہی تھی۔ جب اس نے نینا کی آواز سنی تھی وہ اس کے برابر میں بیٹھی خوفزدہ سے اسے اٹھا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نینا اس پر جھکی اپنے اشک چھپاتی بغور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا خواب میں ڈر گئی ہو؟ نینا نے رندی ہوئی آواز میں کہا تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نینا ابھی ممی آئی تھیں، آپ نے انہیں دیکھا تھا؟ اس کی بات کے جواب میں نینا روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگیں اور اس کا سر اپنے ہاتھ پر
رکھ کر اسے اپنے برابر میں لٹا کر اس کے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگی تھیں۔ نینا کہہ رہی تھی کہ اس نے خواب دیکھا ہے، مگر وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ممی اصل میں میرے پاس آئی تھی۔ وہ خاموشی سے نینا کے پاس لیٹی ممی کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت شاید بھوک کی وجہ سے علی نے رونا شروع کیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اس ننھے سے وجود کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ نینا نے فیڈر میں اس کے لیے دودھ بنایا اور بوتل اس کے منہ سے لگا دی، جبکہ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دودھ پلا کر نینا دوبارہ سو گئی تو وہ ان کے برابر سے اٹھ کر دوسری طرف آ کر علی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں علی کا چہرہ تھام کر اس کے کئی بوسے لیے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اسے۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی، مگر ایک عجیب سی محبت اور کشش تھی جو اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا سے چھپا کر اسے کہیں بہت ہی احتیاط اور محبت سے رکھے، جہاں کوئی دکھ اور کوئی غم اسے چھو کر نہ گزرے۔ اب تک وہ ممی کے جانے کا ماتم کر رہی تھی، مگر اب اچانک ہی اس کی سوچ اور خیالات بدل رہے تھے۔ اسے علی کا دکھ اپنے دکھ سے کہیں بڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تو اتنے سال تک ممی کی محبت اور چاہتیں سمیٹی تھیں، اور وہ کتنا بد نصیب تھا جسے ماں کی آغوش لمحے بھر کے لیے بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس نے دنیا میں آ کر ابھی پہلی سانس ہی لی تھی کہ اس کی ماں نے دنیا سے لمبا ناتا ہی توڑ دیا۔ وہ پہلی مرتبہ اپنا دکھ بھلائے علی کے دکھ پر بے آواز روئی تھی، اور پھر وہ ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ ممی کے 40ویں تک نینا وہیں رہی تھی۔ اس دوران انہوں نے پاپا کا، طیبہ کا اور سب سے بڑھ کر علی کا بے حد خیال رکھا تھا۔ خود وہ سارا دن علی کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، نینا کو بغور علی کے تمام کام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ جاتے وقت جب علی نینا کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگیں تو وہ پاپا کے پاس آ گئی تھی۔ پاپا، نینا علی کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ اس کی اطلاع پر پاپا نے بڑے سکون سے گردن ہاں میں ہلا دی تو وہ چیخ اٹھی، آپ اسے جانے دے رہے ہیں؟ بیٹا، یہاں اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اتنے چھوٹے بچے کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا اضطراب محسوس کرتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا تھا تو وہ فوراً بولی، میں رکھوں گی اس کا خیال۔ اس کی بات پر پاپا نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ پاپا، آپ علی کو روک لیں۔ میں نے ممی سے وعدہ کیا تھا میں علی کا خیال رکھوں گی۔ اب اگر علی چلا گیا تو ممی مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، وہ روتے ہوئے بولی تو اس کا دل اپنی اس بے حد حساس بیٹی کے لیے کڑ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ ماں کی موت نے اس معصوم کے دل و دماغ پر کیسے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر انہوں نے سمجھانے والے انداز اختیار کیا، اور کتنی ہی دیر وہ اسے سمجھاتے رہے کہ نینا کے ساتھ چلے جانا ہی علی کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور جب وہ چاہے گی پاپا اسے اسلام آباد لے جائیں گے۔ پھر جب علی 2-4 سال کا ہو جائے گا تو وہ اسے واپس اپنے پاس لے آئیں گے۔ پاپا کے تمام سمجھانے بجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، اور وہ بدستور اپنی ضد پر قائم رہی تھی۔ ناچار پاپا کو اپنے رویے میں سختی پیدا کرنی پڑی۔ ان کی ڈانٹ پر وہ چپ ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اس کے یکدم خاموش ہو جانے پر ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ تو بلا کی ضدی اور شرارتی تھی۔ یوں چپ چاپ منانا تو اس کی شخصیت میں تھا ہی نہیں، مگر وہ اس وقت اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی احمقانہ ضد اگر وہ کیوں کر مان سکتے تھے؟ جو محبت اور توجہ نینا علی کو دے سکتی تھی وہ کوئی گورننس بھی کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے نینا کی تجویز سے اتفاق کیا تھا اور علی کو ان کے ساتھ بھیج رہے تھے۔ حمیرہ کے بغیر تو ابھی خود وہ ڈھنگ سے جی نہیں پا رہے تھے، کہاں گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں درست طریقے سے اٹھا پاتے۔ علی نینا کے ساتھ چلا گیا تو اس کا سکھ چین بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا۔ بخار ایسا چڑھا تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی بیماری نے پاپا کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے ہر جتن کر لیا، مگر اس کا بخار اتر کر نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اسے ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ اس کی 15 دنوں کی بیماری نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ منہ سے ایک بھی لفظ کہے بغیر ہاسپٹل کے بستر پر پڑی رہتی تھی۔ اس کی بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار پاپا نے علی کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس چھوٹی سی بچی سے شکست کھا گئے تھے۔ علی کے واپس آنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کر ٹھیک ہو گئی۔ اس کی صحت یابی پر پاپا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ علی کو اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر بلوا تو لیا تھا، مگر اب اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ تھا۔ نینا کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں جاتی، آخر وہاں بھی ان کے بچے تھے۔ گھر تھا
اس لیے اپنی تمام تر تشویش کے باوجود وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے سے قاصر تھیں۔ پاپا نے اپنے جاننے والوں سے کسی گورننس کی دستیابی کے بارے میں بات کی تو آخر کار جلد ہی انہیں خاتون میسر آ گئیں۔ 40-45 کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی۔ ان کے شوہر نے انہیں اولاد نہ ہونے کے جرم میں چھوڑ دیا تھا۔ کچھ پڑھی لکھی اور اچھے گھرانے کی محسوس ہوئیں تو پاپا نے انہیں رکھ لیا۔ شاہدہ آنٹی کے آنے کے باوجود علی زیادہ تر وقت اسی کے پاس رہا کرتا۔ وہ اسکول سے آ کر سارا دن اسے گود میں اٹھائے یہاں سے وہاں پھرا کرتی۔ وہ علی کا کوئی بھی کام کرنے سے نہیں گھبراتی تھی۔ اس کی فیڈر بناتی، اس کے کپڑے بدلتے ہوں یا اس کا پیمپر ہی کیوں نہ چینج کرنا ہو، تمام کام اتنی عمدگی اور اچھے سے کرتی کہ شاہدہ آنٹی حیران رہ جاتی۔ علی سے اس کی والہانہ لگاؤ دیکھ کر شعیب کو اکثر ہی حمیرہ یاد آ جاتی۔ کتنی خواہش تھی انہیں ایک بیٹے کی۔ آج وہ بیٹا موجود تھا مگر اس کے لیے ممتا کے خزانے لٹانے والی وہ ہستی نہیں تھی۔ علی 4 ماہ کا ہوا تو اس نے شاہدہ آنٹی سے کہہ کر اس کے لیے سیرلیک منگوا کر انہیں مزید حیران کر دیا۔ کبھی کبھی تو انہیں ایسا لگتا جیسے وہ مفت کی گورنر تنخواہ وصول کر رہی ہیں۔ اس کے تمام کام تو وہ خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ رات وہ اور علی شاہدہ آنٹی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ علی کا پیمپر گیلا ہونے سے یا بھوک سے رونے لگتا اور شاہدہ آنٹی سوتی رہ جاتیں جبکہ وہ اس کی ہلکی سی آواز پر اٹھ بیٹھ جایا کرتی، پھر خود ہی اسے چینج کراتی، فیڈر دیتی، منہ سے لگاتی۔ جتنی دیر وہ اسکول میں ہوتی اس کا سارا دھیان علی کی طرف رہتا۔ گھر واپس آتے ہی وہ بیگ رکھے بغیر علی کے پاس آ جاتی۔ وہ خود اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ گھٹنوں چلتا وہ ہمکتا ہوا اپنے بازو اس کی طرف بڑھا دیتا اور وہ اسے اپنی آغوش میں چھپا کر خوب بھینچ کر پیار کرتی۔ دوستوں میں، کھیلوں میں، کھلونوں میں اور ٹی وی میں اس کی کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کی بیزارگی سے تنگ آ کر اس کی فرینڈز بھی اس سے بہت دور ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی عمر کے حساب سے شرارتیں کرتی، کھیلتی کودتی اور وہ ایک طرف بیٹھی علی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ صرف 8 سال کی عمر میں اس کا بچپن رخصت ہو گیا تھا۔ اب وہ صرف ایک ماں تھی، علی کی ماں۔ اس کا دھیان رکھنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اسے علی کے علاوہ کچھ سوجا ہی نہیں کرتا تھا۔ شروع میں علی کے بارے میں اس کا اتنا پوزیسو ہونا پاپا نے ممی سے جدائی کا صدمہ سمجھ کر برداشت کر لیا، مگر اب تو انہیں رخصت ہوئے 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اس کی دیوانگی بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے انہوں نے اسے پیار سے، محبت سے سمجھایا کہ اسے اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے، اسے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں دلچسپی لینی چاہیے، مگر جب اس نے ان کی کسی نصیحت پر کان نہ دھرے تو انہوں نے اپنے رویے میں سختی پیدا کر لی۔ وہ ان کے کہنے پر کھیلنے کے لیے چلے جاتی مگر وہ دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کھیل کود کر واپس آتی تو پاگلوں کی طرح علی کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر ڈر سے گئے تھے۔ ان کی بیٹی نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ کافی ساری سٹنگز کرنے کے بعد سائیکیٹرسٹ نے پاپا سے کہا کہ انہیں تشویش میں مبتلا ہونا نہیں چاہیے، صرف یہ ہے ان کی بیٹی عام لوگوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی حساس ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا رویہ بتدریج نارمل ہوتا چلا جائے گا۔ زبردستی سے یا کسی بھی قسم کا پریشر ڈالنے سے اس کے اعصاب پر برا اثر پڑے گا۔ اسے موقع دینا چاہیے، وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یوں پاپا نے اس کی دیوانگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا۔ پرائز ڈسٹریبیوشن میں پاپا آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ اپنی ٹرافی، میڈلز اور رپورٹ کارڈ اٹھائے وہ پاپا کے پاس آئی تو انہیں لگا کہ شاید وہ ابھی ہسٹرک ہو کر رونا شروع کر دے گی۔ اس کے اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی یا سالانہ فنکشن ہمیشہ ممی ہی آیا کرتی تھی۔ پاپا ہر بار وعدہ کرنے کے باوجود غائب ہو جاتے اور بعد میں ممی ان سے خوب لڑتی تھیں کہ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کی اسٹڈیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے انہیں لگا تھا وہ حمیرہ کی کمی محسوس کرتے ہوئے شاید رونا شروع کر دے، مگر ان کی توقعات کے برخلاف وہ آرام سے مسکراتی ہوئی انہیں اپنی رپورٹ کارڈز اور میڈلز دکھانے لگی تو انہوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو وہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے؟ وہ سارا دن اس نے پاپا اور علی، شاہدہ آنٹی نے
باہر گھومتے پھرتے گزارا تھا۔ پاپا نے اسے بہت ساری شاپنگ کرائی، کھلونے دلائے اور اس کی پسند کا ڈنر کرایا۔ وہ خوش تھے کہ طیبہ بہل گئی ہے اور اس کی خاطر انہوں نے اپنے موڈ کے خلاف تمام دن گھر سے باہر گزارا تھا۔ رات سونے سے پہلے وہ ایک نظر علی اور طیبہ کو دیکھنے اس کے بیڈ روم میں آئے تو طیبہ کو بستر سے غائب پا کر وہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ باتھ روم کی طرف جانے لگے تو اسٹڈی روم کی لائٹ جلی دیکھ کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اسٹڈی روم میں فلور کشن پر سر رکھے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، چہرے پر پھیلی آنسوؤں کی لکیریں بتا رہی تھی وہ روتے روتے سوئی ہے۔ اس کے سینے پر ایک ڈائری اوندھی رکھی ہوئی تھی، شاید وہ سونے سے پہلے لکھتی رہی تھی۔ وہ اس کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ گئے اور بڑے آرام سے ڈائری اس کے ہاتھ میں سے نکال کر اٹھا لی۔ پوری ڈائری خالی تھی، صرف پہلے 1-2 صفحوں پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈائری پڑھنی شروع کی۔ میری پیاری ممی، آج میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اس بار اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ آڈیٹوریم میں بیٹھے پاپا کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رہوں۔ یاد ہے لاسٹ ایئر میرے رزلٹ والے دن پاپا وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آئے تھے اور ہم دونوں ہی ان سے سخت خفا ہو گئے تھے۔ پھر رات میں پاپا نے ہم دونوں سے ایکسکیوز کیا تھا اور ہم لوگ ایک ساتھ ڈنر کرنے گئے تھے۔ آج پاپا میرے کہے بغیر خود ہی آ گئے۔ تب بھی میرا دل بہت سارا رونے کو چاہ رہا تھا، مگر میں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا۔ اگر میں روتی تو میرے رونے سے پاپا پریشان ہو جاتے۔ میں پاپا کو اپنی وجہ سے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے پہلے ہی اتنے اپسیٹ رہتے ہیں، میں انہیں اپنی وجہ سے اور ٹینشن کیوں دیتی؟ ممی، پاپا بالکل چینج ہو گئے ہیں، وہ ہر وقت چپ چاپ رہتے ہیں۔ اب تو وہ آفاق انکل کے ساتھ گولف کھیلنے جاتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی مدثر انکل کے ساتھ جیم خانہ جاتے ہیں۔ ہاسپٹل سے آ کر وہ سارا وقت میرے اور علی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ وہ میرا اور علی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ممی، آپ کیوں چلے گئیں؟ آپ کے بغیر میں، پاپا اور ہمارا گھر سب ہی بہت اداس ہے۔ پتہ ہے ممی، پچھلے مہینے نرگس پھپھو پاکستان آئی تھیں، ہم لوگوں سے ملنے آئیں تو مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ ارے طیبہ، تم تو ہو بہو حمیرہ کی کاپی ہو۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ممی، آپ بتائیں کیا میں واقعی آپ کے جیسی ہوں؟ آپ تو اتنی خوبصورت تھیں، اتنی پیاری اور چارمنگ سویٹ۔ ممی، علی کا میں بہت خیال رکھتی ہوں، وہ اب بہت شرارتی ہو گیا ہے اور مجھے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ شاہدہ آنٹی بتا رہی تھی کہ جب میں اسکول میں ہوتی ہوں، علی اس وقت گھٹنوں گھٹنوں چلتا مجھے پورے گھر میں تلاش کرتا ہے۔ میرے پاس سے وہ کسی کی گود میں نہیں جاتا، یہاں تک کہ پاپا کے پاس بھی نہیں جاتا۔ اچھی ممی، پلیز آج آپ مجھے خواب میں نظر آ جائیں۔ میری اسلامیت کی ٹیچر میڈم تحریم بتا رہی تھیں کہ اللہ میاں کو جو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ وہاں آسمان پر اللہ میاں نے ایک بہت ہی خوبصورت جنت بنائی ہے۔ ممی، آپ کو جنت میں مزہ آتا ہے؟ وہ جگہ کیا بہت خوبصورت ہے، کیا ہمارے گھر سے بھی زیادہ؟ پلیز ممی، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی جنت سے مجھے ملنے آ جائیں، میں خواب میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ ڈائری ایک طرف رکھ کر اب بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر بکھری مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خواب میں اپنی ماں کی آغوش میں چھپی اپنے دل کی تمام باتیں انہیں بتا رہی ہے۔ اس کے دکھ پر اپنے اشک بمشکل روک پائے تھے۔ ان کی بیٹی اتنی حساس اور مختلف ہو گئی، اس کا اتنا اندازہ انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ رفتہ رفتہ بہل رہی ہے، مگر وہ تو دھیرے دھیرے اپنے خول میں سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی سی لڑکی اپنی فیلنگ ان سے چھپائے اپنے دکھوں کو سہے جا رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اپنے بازوؤں میں اٹھائے اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئے۔ پھر انہوں نے اس اور علی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے، ممی کے بارے میں، علی کے بارے میں اور خود اس کے بارے میں۔ اس کی خوشی خاطر انہوں نے دوبارہ سے جیم خانہ جانا شروع کر دیا۔ علی اور وہ ان کے ساتھ جاتے۔ جس طرح پہلے ممی سے اس کی بہت دوستی تھی، اسی طرح پاپا سے بھی اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کوئی بھی بات پاپا سے نہیں چھپاتی تھی۔ ان کی بہنوں نے اور خاندان کے دوسرے افراد نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا، جسے انہوں نے بغیر کوئی اہمیت دیے فوراً رد کر دیا۔ کوئی دوسری عورت حمیرہ کی جگہ لے ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے ازدواجی زندگی کے 8.5 سال اتنے بھرپور اور خوشگوار گزارے تھے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ساری زندگی بتا سکتے تھے۔ ان کی زندگی کا محور اب صرف اور صرف ان کے بچے تھے، ان کا پروفیشن اور ان کے بچے ہی اب ان کے جینے کا بہانہ تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ علی 2.5 سال کا ہوا تو پاپا نے اسے
مونٹیسری میں ڈال دیا۔ علی کے لبوں نے جو پہلا نام پکارا وہ بجو تھا۔ توتلے لب و لہجے میں اسے بجو کہتا وہ بے حد پیارا لگا تھا۔ صبح وہ اور علی دونوں ہی اسکول چلے جاتے۔ واپس آ کے وہ علی کے کپڑے بدلواتی، اس کا منہ دھلاتی، پھر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھانا کھلاتی۔ وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت نخرے دکھاتا تھا۔ شاہدہ آنٹی تنگ آ جاتیں، وہ ان کی بنائی ہوئی بھی چیزیں نہیں کھاتا تھا۔ طیبہ پورے گھر میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی، بڑی دقتوں سے کھانا کھلانے میں کامیاب ہوتی۔ شاہدہ آنٹی کو دیکھ دیکھ کر اس نے بھی تھوڑا بہت پکانا سیکھ لیا تھا، اس لیے کبھی وہ علی کے لیے اپنے ہاتھ سے کسٹرڈ بناتی، کبھی پتلی کھچڑی اور کبھی دلیا۔ اس کوشش میں اکثر اوقات اس کے ہاتھ جل جاتے، مگر وہ اس تکلیف کی پرواہ نہیں کرتی۔ ایک آدھ مرتبہ پاپا کی نظر اس کے جلے ہوئے ہاتھوں پر پڑی تو انہوں نے شاہدہ آنٹی کی خوب خبر لی۔ وہ بچی سے اتنی غافل رہتی ہیں۔ اسے بھی پاپا نے سخت تنبیہ کیا کہ چولہے میں نہیں گھسنا، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی جو علی کی خدمت کرنے کے لیے مچلتا رہتا۔ یوں وہ پاپا اور شاہدہ آنٹی سے چوری چھپے اکثر ہی علی کے لیے کچھ نہ کچھ پکا دیا کرتی تھی۔ علی 4 سال کا ہو گیا، خود وہ 7 کلاس میں آ گئی تھی۔ انہی دنوں شاہدہ آنٹی کو ان کے بھائی نے اپنے پاس جدہ بلا لیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس جدہ چلے گئے۔ ان کے جانے سے پاپا ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گئے۔ بچے ان سے مانوس ہو گئے تھے۔ فوری طور پر ان کا نعم البدل ملنا انہیں مشکل نظر آ رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شاہدہ آنٹی کے چلے جانے کے باوجود گھر میں اور بچوں کی زندگی میں کہیں کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ صبح طیبہ کو اسکول کے لیے اٹھانے آتے تو وہ انہیں پہلے ہی جاگی ہوئی ملتی۔ جلدی جلدی خود تیار ہو کر علی کو بھی اسکول کے لیے تیار کرتی، اس کے بیگ وغیرہ چیک کرتی اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ جاتی۔ کھانا پکانے کا تو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ کریم بابا پرانے ملازم تھے، کھانا پکانا اور گھر کے پیشتر امور انہی کی نگرانی میں انجام دیے پائے جاتے۔ وہ اپنی بیٹی کی سمجھداری اور میچور انداز کو دل ہی دل میں سراہ کر کچھ مطمئن ہو گئے اور یہی سوچا کہ جب بھی کوئی اچھی خاتون ملے انہیں رکھ لیں گے، جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ علی کو انہوں نے اپنے پاس سلانا چاہا تو طیبہ نے منع کر دیا۔ پاپا، مجھے علی کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ خود علی نے بھی اس کے پاس سونے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بچوں کی بات مان گئے۔ رات میں بچوں کو دیکھنے آتے تو علی اس کے بازو پر سر رکھے سوتا نظر آتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لٹا کر گہری نیند سوئی ہوئی ملتی تھی۔ وہ بہن بھائی کا ایک دوسرے سے اتنا پیار اور لگاوٹ دیکھ کر سرشار ہو جاتے۔ خدا نے انہیں کتنی اچھی اولاد دی تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے۔ اس رات روزانہ کی طرح وہ علی کو کہانی سنا رہی تھی۔ کبھی وہ اسے سنڈریلا کی کہانی سناتی، کبھی سنو وائٹ کی، کبھی سلیپنگ بیوٹی کی اور کبھی جیک اینڈ وائٹ اسٹاک کی۔ کہانی سنتے سنتے اچانک علی نے اس سے سوال کیا، بجو، پری کیسی ہوتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر مسکراتے ہوئے بولی، پری بہت خوبصورت ہوتی ہے، وہ بڑی ہمدرد اور نیک ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر سے اپنا سر اٹھا کر بولا، کتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ کے جتنی۔ وہ 4 سال کی عمر میں بلح کا ذہین اور سمجھدار تھا۔ وہ اس کے سوال جواب پر ہنستے ہوئے بولی، علی، کیا میں خوبصورت ہوں؟ ہاں۔ وہ سنجیدہ شکل بنا کر بولا، بتائیں نا بجو، پری آپ جیسی خوبصورت ہوتی ہے؟ وہ اپنا سوال بھولا نہیں تھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اصل میں کوئی پری دیکھی تھوڑی ہے، بس سنا ہے کہ پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا تو علی نے کہا، بس پھر اب میں آپ کو بجو نہیں کہوں گا، آپ تو پری ہیں۔ وہ علی کی بات پر ہنس پڑی تھی اور اس روز کے بعد سے علی نے اسے بجو کے بجائے پری کہنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں وہ اس نام پر بہت چڑھتی تھی، علی کو منع بھی کرتی۔ جتنا وہ چڑھتی وہ اتنا ہی اسے پری کہتا۔ پاپا کی عدالت میں اس کا مقدمہ پہنچا تو وہ اس کی ناراض شکل دیکھ کر ہنس پڑے تھے اور بجائے علی کو منع کرنے کے الٹا اسے شاباشی دینے لگے تھے کہ اس نے طیبہ کے لیے بڑے ہی مناسب نک نیم تجویز کیا ہے۔ پاپا کی حمایت پا کر علی اور شیر ہو گیا۔ بالآخر اسے اس نک نیم سے سمجھوتا کرنا ہی پڑ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر علی نے کسی اور کے سامنے اسے اس نام سے پکارا تو ضرور اس کا مذاق بنے گا، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ہر کوئی علی کو سراہتا کہ اس نے طیبہ کے لیے بہت اچھا نام منتخب کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بٹھا کر علی کو ہوم ورک کراتی، اس کی پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی۔ شام میں پاپا گھر واپس آتے تو وہ دونوں انہیں بیگ پھیلائے
ہوئے نظر آتے۔ طیبہ تو تھی ہی بہت سمجھدار، انہیں کبھی بھی اسے پڑھائی کے بارے میں کوئی تائید کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، مگر اس معاملے میں علی بھی بہن کے ہم قدم بلکہ اس سے 10 قدم آگے ہی تھا۔ وہ بے تحاشا ذہین تھا، اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں اس کی ذہانت اور لیاقت کے سبھی قائل تھے۔ ہوم ورک کرنے کے بعد علی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا تو وہ پاپا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اسے اپنے پاپا سے اور بھی زیادہ محبت ہونے لگی تھی۔ وہ کتنے اچھے تھے، اس کی ممی کے مرنے کے بعد وہ ان لوگوں کے لیے اسٹیپ مدر لے کر نہیں آئے تھے۔ ان کے بیڈ روم میں آج بھی اس کی ممی کی ان لارج تصویر لگی ہوئی تھی۔ اسے پاپا کی تنہائی پر بہت افسوس ہوتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں وہ اتنا تو سمجھ سکتی تھی کہ پاپا خود کو کتنا اکیلا سمجھتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کا اتنا دھیان رکھتے ہیں مگر خود ان کا دھیان رکھنے والا کون تھا؟ اس نے دھیرے دھیرے علی کی طرح پاپا کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ان کے کپڑے وارڈروب میں ہینگ کر کے صحیح سے رکھتی، ٹائیاں، موزے اور رومال سلیقے سے الگ الگ جگہ رکھتی۔ ممی کے بغیر پاپا کی زندگی میں کتنی بے ترتیبی آ گئی تھی۔ اب صبح جب پاپا ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تو وہ ان کی تیاری میں مدد کرانے ان کے کمرے میں آ جاتی، ان کی ٹائی کی نوٹ بنا کر دیتی، ان کے شوز پالش کر کے رکھتی۔ شروع میں انہوں نے ایسا کرنے سے روکا مگر جب وہ برا مان کر ان سے ناراض ہونے لگی تو انہیں خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ شاہدہ آنٹی کی صحبت میں وہ کافی کچھ پکانا تو سیکھ ہی گئی تھی، اس لیے اب علی کے لیے لنچ باکس وہی تیار کرتی۔ خود پاپا کو اب صرف اسی کے ہاتھ کی چائے پسند آتی تھی۔ اس کی زندگی کا محور اور مقصد بس پاپا اور علی تھے، ان دونوں کو کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے، بس وہ خوش رہیں، وہ ہر لمحہ یہی دعا کرتی تھی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کے پارٹ کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ اور اگر میں ایپیسوڈ نہ ڈال پائی تو بہت بہت معذرت، کیونکہ ان دنوں میں تھوڑا سا بزی ہوں انشاءاللہ، لیکن میں کوشش کروں کہ ایپیسوڈ باقاعدگی سے ڈالوں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔